بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تکریم انسانیت، از عبدالسمیع خان صاحب، کینیڈا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 18 جنوری 2024۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا اور اس کو احسن تقویم یعنی بہترین اور موزوں ترین صورت میں پیدا کرنے کی خبر دی۔ مذاہب عالم میں قرآن کریم واحد کتاب ہے جو انسان کو بحیثیت انسان عزت اور تکریم عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یعنی یقیناً ہم نے ابنائے آدم کو عزت دی اور انہیں خشکی اور تری میں سواری عطا کی، اور انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق دیا، اور اکثر چیزوں پر جو ہم نے پیدا کیں انہیں بہت فضیلت بخشی۔ ہمارے آقا و مولا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل انسانیت مختلف ذاتوں، نسلوں، خاندانوں، رنگوں اور علاقوں میں بٹی ہوئی تھی، اور بالادست طبقات کمزور انسانوں کو ہزاروں سالوں سے ظلم و تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے کہ انسانیت کا نجات دہندہ آ گیا۔ ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکریم انسانیت کے لیے جو عظیم الشان تاریخی قدم اٹھائے، ان میں سے اہم ترین اعلان یہ تھا کہ اے ابنائے آدم سنو، تمہارا خدا ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ یاد رکھو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر اور کسی سرخ کو کالے پر اور کسی کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے خطاب کا حصہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری عزتوں اور تمہارے اموال اور تمہاری جانوں کو اسی طرح حرمت عطا کی ہے جس طرح اس شہر مکہ، اس مہینہ ذوالحجہ اور اس دن یوم عرفہ کو حرمت عطا کی ہے۔ سنو، کیا میں نے تمہیں خدا کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہاں یا رسول اللہ، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ فرمایا، غیر موجود لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچاتے جاؤ۔ ان اللہ قد حرم بینکم دماءکم و اموالکم و اعراضکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا ابلغت؟ قالوا بلغ رسول اللہ قال لیبلغ الشاہد الغائب۔ اس طرح آپ نے صرف مٹی اور پتھر اور لکڑی کے بت ہی پاش نہیں کیے، بلکہ جھوٹے غرور اور طاقت اور رنگت کے تمام بت بھی ریزہ ریزہ کر دیے، اور تمام انسانوں کو بحیثیت انسان ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور تاریخ ساز اعلان فرما کر انسانیت کا مرتبہ بلند ترین سطح پر پہنچا دیا۔ فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تو کہہ دے کہ میں تو محض تمہاری طرح ایک بشر ہوں، فرق صرف یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی ایک انسان ہوں، جب میں تمہارے دین میں سے کسی چیز کا حکم دوں تو اسے اختیار کرو، اور اگر میں اپنی رائے سے تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو میں محض ایک بشر ہوں۔ یعنی مقصود کائنات اور وجہ تخلیق دو عالم جب یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں تو اس کا مرتبہ تو کم نہیں ہوتا، دوسرے انسانوں کا مرتبہ حسب توفیق بلند ہو جاتا ہے۔ جو اس کے رنگ میں جتنا رنگین ہوگا وہ اس سے فیض پائے گا۔ پھر فرمایا، میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی۔ اس محسن انسانیت نے احترام مخلوق کا درس دیا، انسان کے ہر طبقے کے حقوق پہلی دفعہ نہ صرف قائم فرمائے، ان کو ان کے حقوق کا شعور عطا فرمایا، بلکہ ان کو دلوائے بھی۔ آئیے اس کی چند مثالیں ملاحظہ کریں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان انسانوں کے لیے حقوق قائم کیے اور قائم کر کے دکھائے جو خود کو انسان سمجھنے کے احساس سے عاری تھے۔ اس زمانے کے ان مجبور اور مقہور انسانوں کی قطار میں مجھے وہ ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نظر آتا ہے، جو گاؤں سے سبزی لا کر مدینے میں بیچتا تھا، مگر بدصورت ہونے کی وجہ سے لوگ کم ہی اس کے پاس آتے تھے۔ ایک دن دوپہر کو وہ پسینے سے شرابور بازار میں موجود تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے اور پیچھے سے آ کر بڑے پیار سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے اور پوچھا کہ بتلاؤ میں کون ہوں۔ ظاہر نے دل کی آنکھ سے دیکھا کہ اس پر پیار کا چشمہ لڑا دینے والا وجود سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور اس نے جوش محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا جسم ملنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبہ شفقت نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور فرمایا، میرا ایک غلام ہے، اسے کون خریدتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا، ایسا مت کہو، عرش کا خدا تمہارا خریدار ہے۔ ہاں ہاں، ہمارا آقا ہی وہ طائر قدس ہے جس کی پرواز ہفتہ آسمان سے اوپر ہے، اور وہ اس مشت خاک کو صاحب عرش عظیم سے ملا دیتا ہے۔ کسی صاحب دل نے نہایت سچ کہا ہے، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بلال کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صاحب جبروت خلیفہ سیدنا بلال کہہ کر پکارتا تھا۔ عورت اس زمانے میں بھی بے حیثیت تھی، اور آج بھی اس کی حالت زیادہ مختلف نہیں۔ بھارت میں ہر سال 5 لاکھ بچیاں پیدائش کے حق سے محروم کر دی جاتی ہیں اور غیرت کے نام پر زندہ درگور کر دی جاتی ہیں۔ پاکستان میں ہزاروں عورتوں کو غیرت کے نام پر قتل کیا گیا ہے۔ یورپ میں ہر چند منٹ بعد ایک عورت تشدد کا شکار ہوتی ہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو نہایت عزت اور احترام دے کر سر بلند کر دیا اور اس سے حسن معاشرت کو ایمان کا معیار ٹھہرایا۔ فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے، اور میں اپنے اہل کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ مجھے مدینے کی وہ ددکاری ہوئی لونڈی بھی نظر آتی ہے جسے آج کی اصطلاح میں مینٹل کیس کہا جاتا ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئی اور کہا، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، علیحدگی میں بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رستے پر لے گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بیٹھ کے، اور جب تک اس کی بات سن کر اس کا اطمینان نہ کر دیا، رسول اللہ وہیں بیٹھے رہے۔ اتنے مصروف اور نفیس طبع انسان کا ایک مخبوط الحواس عورت کے لیے اتنا وقت عطا کرنا انسانیت نوازی کی لاسانی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل کوئی وقتی اور لمحاتی نہ تھا، آپ کی سیرت کا مستقل اور پائیدار حصہ تھا۔ عدی بن حاتم قبیلہ طے کے رئیس اور مشہور سخی حاتم طائی کے فرزند تھے۔ فتح مکہ کے بعد ان کی بہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عفو و کرم سے متاثر ہو کر مسلمان ہوئیں، تو انہوں نے عدی سے کہا، جس قدر جلد ممکن ہو دربار محمدی میں حاضری دو، وہ پیغمبر ہوں یا بادشاہ، ہر حال میں ان کے پاس جانا مفید ہے۔ عدی دربار رسول میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور والہانہ عقیدت دیکھ کر سوچ میں پڑ گئے کہ یہ پیغمبر ہیں یا بادشاہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر بعد ان کو لے کر گھر کی طرف چلے کہ اسی اثناء میں ایک بڑھیا آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک لیا۔ آج کئی علاقوں میں غیر ملکی سربراہوں کے استقبال کے لیے سڑکوں پر زبردستی کھڑے کیے جانے والے بچے بھوک اور پیاس سے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وزیر اور مشیر شاہراہوں سے گزریں تو ٹریفک بند کر دی جاتی ہے اور ہٹو بچوں کا شور بلند ہوتا ہے، اور ساری خلقت ایک عذاب کا شکار ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قبیلہ طے کے رئیس کی موجودگی میں دیر تک اس بڑھیا سے گفتگو کرتے رہے۔ عدی بن حاتم شام میں رومیوں کے درباروں سے خوب واقف تھے۔ ان کو حیرت ہوتی ہے کہ لاکھوں انسانوں کا محبوب پیشوا ایک بڑھیا کے ساتھ اس قدر حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ ظاہری جاہ و جلال کے لبادے میں عجز اور خاکساری اور تواضع کی روح دیکھ کر عدی کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص بادشاہ نہیں، شان نبوت سے متصف ہے۔ فوراً گلے سے سلیب اتاری اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلقہ اطاعت اپنی گردن میں ڈال لیا۔ کسی مذہب کی سب سے مقدس جگہ معبد ہوا کرتی ہے اور اس میں انسان کسی ایسے وجود کا داخلہ برداشت نہیں کر سکتا جو اس کو ناپاک کرنے آئے یا خود ناپاک ہو، مگر اس سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی عزت اور حرمت کو مقدم قرار دیتے ہیں۔ ایک عرابی نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا۔ صحابہ اس کو مارنے کے لیے دوڑے تو فرمایا، اسے کچھ نہ کہو اور مسجد کو صاف کر دو۔ آج کسی دوسرے فرقے کی مسجد میں جانے سے مسجد ناپاک ہو جاتی ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے عیسائیوں کو مسجد میں نبوی میں اتارا اور ان کو اپنے طریق پر اپنے قبلے کی طرف رخ کر کے عبادت کی اجازت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو بھی مسجد میں قیام کے لیے جگہ دی، اور جب صحابہ نے عرض کیا کہ قرآن تو مشرکوں کو نجس قرار دیتا ہے، تو فرمایا، اس میں دل کی ناپاکی اور عقائد کی گندگی کا ذکر ہے، انسان تو پاک ہے۔ یہ وہ نفس مطہر تھا جس نے زندہ انسانوں ہی کے نہیں بلکہ مردوں اور لاشوں کے بھی حقوق مقرر فرمائے، کیونکہ ان کے ساتھ زندوں کا قلبی اور جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ آج جبراً غیر مسلم قرار دیے جانے والوں کی نعشوں کی بے حرمتی کر کے خوشی منائی جاتی ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا تو صحابہ سمیت آپ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ فرمایا، کیا یہ انسان نہیں ہے؟ شرف انسانی کا قیام تو اس طرح ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ حضرت سہل بن حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ کے شہر میں تھے۔ ان کے قریب سے کسی غیر مسلم کا جنازہ گزرا تو دونوں کھڑے ہو گئے۔ کسی نے یاد دلایا کہ یہ تو غیر مسلم تھا۔ فرمایا کہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی اسوہ ہے۔ آج لاشوں کو قبروں سے اکھیڑ کر مکروہ شوق پورے کیے جاتے ہیں، مگر سنو، جنگ احزاب میں ایک کافر سردار عمر بن عبدود خندق میں گر کر ہلاک ہو گیا اور نعش مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ کفار جنگ احد میں مسلمانوں کی نعشوں کی بے حرمتی کر چکے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنائے اور جگر چبایا گیا۔ انہیں خطرہ تھا کہ جوابی کارروائی نہ ہو، اس لیے انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہم 10,000 درہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ لاش ہمیں واپس کر دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم مردہ فروش نہیں، اور لاش صحیح سلامت واپس کر دی۔ آج جبری غیر مسلموں کی لاشوں کی تدفین میں رکاوٹ ڈالنا باعث فخر سمجھا جاتا ہے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کلمہ توحید کا اقرار کیے بغیر فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مسلمان بیٹے اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کو بھیجا کہ جاؤ اور ان کو عزت و احترام سے دفن کر کے آؤ۔ صحابہ بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جنگ کے بعد کسی لاش کو خواہ وہ مسلم کی ہو یا غیر مسلم کی تدفین کے بغیر نہیں رہنے دیتے تھے، اور کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ مسلم ہے یا کافر۔ بدر میں ہلاک ہونے والے مشرک سرداروں کو آپ نے خود میدان بدر میں ایک گڑھے میں دفن کروایا۔ آج مسلم اور غیر مسلم قبرستانوں میں تمیز کی جاتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کوئی امتیاز پیدا نہیں کیا۔ محدثین بتاتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے اس قبرستان میں مدفون ہوئیں جو قدیم سے مشرکین مکہ کا قبرستان چلا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آج تک مدینے کے مسلمان مدینے کے قدیم قبرستان میں دفن ہوتے رہے ہیں جو بقیع مقام پر تھا اور آج جنت البقیع کہلاتا ہے۔ قارئین کرام، انسانی حقوق کے منشور تو بہت سے بنے ہیں، مگر کوئی بیل منڈے نہیں چڑھی
سوائے اس بیل کے جو دست قدرت نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں لگائی تھی، اور وہ برابر ہوئی اور پھلدار بنی، اور ہر قوم نے اس کا رس پایا۔ ہر وہ شخص جس نے انسان کی حیثیت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا مشاہدہ کیا، وہ پکار اٹھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیں۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اور یہ سچ ہے کہ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام عالمین کے لیے رحمت اور برکت کا خزانہ تھے۔ بدھ مذہب کے پیشوائے اعظم مانگ تونگ صاحب کہتے ہیں، حضرت محمد کا ظہور بنی نوع انسان پر خدا کی ایک رحمت تھا۔ لوگ کتنا ہی انکار کریں، مگر آپ کی اصطلاحات عظیمہ سے چشم پوشی ممکن نہیں۔ ہم بدھی لوگ حضرت محمد سے محبت کرتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں۔ مغرب کے مفکر ایس پی اسکاٹ لکھتے ہیں، محمد کی آمد سے پہلے اور ان کے بعد کی دنیا ایک بدلی ہوئی دنیا ہے۔ یہ پوری دنیا جو مشرف بے اسلام نہیں ہوئی، اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم احسانات کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ انسانی وجود کو جو مقام حاصل ہوا، وہ محمد کی تعلیمات سے پہلے کبھی بنی نوع انسان کو حاصل نہ ہو سکا تھا۔ انسان کو اگر اپنی دنیا کو واقعی امن کا گہوارہ بنانا ہے تو پھر اسے خدا کے فرستادہ نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ یہ تھا ہمارا آقا رحیم اور مہربان کہ جس نے وحشیوں کو انسان بنایا، وہ مربی اور نفع رساں جو بھولی ہوئی خلقت کو پھر راہ راست پر لایا، وہ حسن اور صاحب احسان جس نے لوگوں کو شرک اور بتوں کی بلا سے چھڑایا، وہ ابو الوقت اور صاحب زمان جس نے مشرق اور مغرب اور اسود و احمر کا فرق مٹایا، وہ نور اور نور افشاں جس نے توحید کی روشنی کو دنیا میں پھیلایا، وہ حکیم اور معالج زماں جس نے بگڑے ہوئے دلوں کا راستے پر قدم جمایا، وہ کریم اور کرامت نشاں جس نے مردوں کو زندگی کا پانی پلایا، وہ شجاع اور پہلوان جو سسکتی ہوئی انسانیت کو موت کے منہ سے نکال کر لایا، وہ حلیم اور بے نفس انسان جس نے ہر شخص کا غم کھایا اور درد اٹھایا، وہ کامل اور بحر عرفان جس نے قیامت تک آنے والی دنیا کو اپنے اسوہ سے منور فرمایا۔ اس پاک وجود پر ہزاروں ہزار درود و سلام۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس پاک وجود کے حق میں یوں نغمہ سرا ہیں، چارہ گروں کے غم کا چارہ، دکھیوں کا امدادی آیا، رہنما بے رہرووں کا، رہبروں کا ہادی آیا، عارف کو عرفان سکھانے، متقیوں کو راہ دکھانے، جس کے گیت زبور نے گائے، وہ سردار منادی آیا، وہ جس کی رحمت کے سائے یکساں ہر عالم پر چھائے، وہ جس کو اللہ نے خود اپنی رحمت کی رضا دی آیا، صدیوں کے مردوں کا محجی، صلی علیہ کیفا یحیی، موت کے چنگل سے انسان کو دلوانے آزادی، جس کی دعا ہر زخم کا مرہم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی ہے جس نے اپنے ایک مقرب صحابی پر اس بات پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ وہ لمبی نماز کیوں پڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے کسی مقتدی کو ذرائع معاش تک پہنچنے میں دیر ہو جاتی ہے، اور پھر آپ نے مستقل حکم جاری فرمایا کہ انفرادی نماز چاہے کوئی شخص جتنی لمبی چاہے پڑھے، مگر باجماعت نماز مختصر ہو، کیونکہ مقتدیوں میں ضعیف اور کمزور اور نماز کے بعد کہیں جانے کے خواہش مند بھی ہوتے ہیں۔ آپ ہی وہ عرفہ وجود ہیں جنہوں نے خدا سے محبت کا معیار انسان کی سچی ہمدردی کو ٹھہرایا۔ وہ عورت جو خوب نمازیں پڑھتی اور کثرت سے روزے رکھتی تھی، مگر اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہیں آتی تھی، اس کے متعلق فرمایا، یہ عورت جہنمی ہے۔ در حقیقت انسانیت زندہ باد کا سچا نعرہ سب سے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی لگایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو بلند سے بلند تر
مقامات عطا فرماتا چلا جائے، آمین۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔